السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا سوال ہے دعات کو زوا پڑھنا کیسا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ ایک ہمارے اسلامی بھائی نے کمنٹ کیا تھا، نام تو انہوں نے تحریر نہیں فرمایا ہے، لیکن انہوں نے جس چینل سے کمنٹ کیا اس پہ سیفی لکھا ہوا ہے، تو ان کا کمنٹ تھا کہ حضرت دعات کو زوا پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز کے دوران دعات کو زوا پڑھے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا اس کا حکم ہے، یا بھول کر وہ دعات کو زوا پڑھ دے تو کیا حکم ہے، عند الشرع اس کے کیا معاملات ہیں، کیا دعات کو زوا پڑھ سکتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، آج کے دور میں یہ چیز عام ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے کہ لوگ اپنی پہچان کے لیے، اپنی شناخت کے لیے اور صرف اپنی سستی شہرت کے لیے کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ یہ وہابیہ غیر مقلدین اور کچھ شیعہ بھی دعات کو زوات پڑھتے ہیں اور جو ہے انہوں نے صرف اور صرف اپنی پہچان کے لیے اس کام کو انجام دیا ہے، جبکہ غیر مقلدین کے مرکز کے پناہ گزین سعودی بھی دعات کو زوا پڑھنے والے کی مخالفت اور مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ اس کام کو انجام کس نے دیا، اس کو جو ہے کس نے ایجاد کیا، یہ بری بدعت کو کس نے ایجاد کیا ہے، تو یہ جو ہے میاں نذیر حسین دہلوی جو غیر مقلدین کے امام ہیں، انہوں نے محض اپنی پہچان کے لیے اس کام کو انجام دیا، ان سے پہلے کسی نے دعات کو زوا نہیں پڑھا۔ اور آج بھی سعودی والے اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں عملاً، وہ دعات کو دعات ہی پڑھتے ہیں، زوا نہیں پڑھتے۔ ہاں، چاہے وہ حرم مکہ کے امام ہوں یا مسجد نبوی کے امام ہوں، وہ بھی ان میں سے بھی اکثر کیا ہے، سب دعات کو دعات ہی پڑھتے ہیں، زوا نہیں پڑھتے ہیں۔ تو دعات کو زوا یا مشابہ زوا پڑھنا یہ غلط ہے۔ ہاں، اور جو ہے اس طرح اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کیا فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ نماز میں نہیں رہتا بلکہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ جس نے دعات کو زوا پڑھا، ایسا شخص نہ تو امامت کا اہل ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ جو نمازیں اس کے پیچھے پڑھی ہیں ان نمازوں کو دہرانا واجب ہے، ان نمازوں کو دہرانا واجب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے ہر حرف کو اس کے مخرج اور اس کی صفت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اور تمام حروف کے جو مخرج ہیں وہ بھی جداگانہ ہیں، الگ الگ ہیں۔ تو یہ اس طرح سے جو کرتے ہیں یہ سراسر قرآن کے خلاف کرتے ہیں اور قرآن پر زیادتی کرتے ہیں۔ شعب الایمان 2649 بھی یہ حدیث ہے اور اس میں لکھا ہے، الکامل ابن عدی میں بھی ہے، یہ جلد 2 صفحہ 51 پر، کہ ان حذیفہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب۔ آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ، اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک عربی لہجے میں پڑھو، قرآن پاک عربی لہجے میں پڑھو اور عربی آواز سے پڑھو، یعنی اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، عربی لہجے میں۔ ہاں، تو قرآن پاک خود بھی یہ حکم دیتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے، قرآن کو اس کے مخرج کے ساتھ، اس کے جو حرف ہیں ان کی جو صفات ہے ان کے ساتھ ادا کیا جائے، پڑھا جائے۔ اور آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، لہٰذا تو ہر حرف کو ایک دوسرے سے جدا کر کر پڑھنا ضروری ہے، تاکہ ہر ایک کے اندر امتیاز اور فرق پیدا ہو جائے، پتہ چل جائے کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے اور کس حرف کا مخرج کیا ہے۔ اس طرح سے پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ لہٰذا جو شخص دعات کو زوا عمدن پڑھے تو کیا ہے، ناجائز ہے، اور اگر جان بوجھ کر قصدن پڑھتا ہے تو تحریف قرآن کی بنا پر کیا ہے، کافر اور مرتد ہے ایسا شخص۔ ہاں، ایسا شخص کیا ہے،
کافر اور مرتد ہے اس لیے کہ اس نے قرآن پاک میں تحریف کی، بدلاؤ کیا۔ قرآن پاک کا خود فرمان ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اور اگر کوئی اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا یا بدلے گا تو خود بدل جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور کوئی رشتہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ امام قاضی عیاض الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد 2 صفحہ 182 پر فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا ہے کہ اس پر اجماع ہے، بے شک اہل اسلام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جس نے قرآن کریم کا کوئی حرف قصدن یعنی جان بوجھ کر گھٹایا یا بڑھایا، جان بوجھ کر گھٹایا بڑھایا، یا اس حرف کے بدلے میں اس کی جگہ کوئی دوسرا حرف رکھا، بے شک اس حرف کے بدلے اس کی جگہ کوئی دوسرا حرف لایا، یا کسی حرف کی زیادتی کی جو کہ قرآن پاک میں نہیں تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا جان بوجھ کر کرے، قصدن کرے، تو بال اتفاق کافر اور مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خارج اسلام ہے، ہاں اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ملا علی قاری شرح فقہ اکبر صفحہ 167 پر فرماتے ہیں کہ محیط میں ہے کہ امام جو ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو شخص ضاد کو زوا پڑھے یا اصحاب الجنہ کی جگہ اصحاب النار پڑھے یعنی بدل دے، پہلے جو حصہ ہے ٹکڑا ہے اس کو بعد میں رکھے اور بعد والوں کو پہلے رکھے، تو آپ فرماتے ہیں ایسا شخص امامت کرنے کے لائق نہیں ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کر یہ عمل کرتا ہے تو وہ کافر اور مرتد ہے، اس کے اسلام سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی تحریف کے حکم میں ہے۔ اب قرآن کریم کو میں تحریف کرنے والا، قرآن کریم کو بدلنے والا، وہ کافر اور مرتد ہے۔ اسی طرح جامع الفصولین میں ہے، صفحہ 316 پر ہے، اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ضاد کی جگہ زوا پڑھے، اصحاب الجنہ کی جگہ اصحاب النار پڑھے، اور یہ جان بوجھ کر کے پڑھے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ کافر اور مرتد ہے، اور اس کی امامت جائز نہیں ہے۔ ہاں اس کی امامت کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو ہے منیت المسلی میں ہے، اور اسی طرح امام نووی الاذکار صفحہ 46 پر فرماتے ہیں یہی حکم ہے جو ضاد کو زوا پڑھتے ہیں ان لوگوں کا، جو ضاد کو زوا پڑھتے ہیں جان بوجھ کر، ان لوگوں کا یہی حکم ہے۔ ہاں، اور اگر کوئی مجبوری میں ہے، اس کے ساتھ عذر ہے، یعنی کافی اس نے کوشش کی، ضاد کو ادائیگی کی، لیکن اس کے باوجود وہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو اب اس کے لیے مجبوری ہے، لیکن پھر بھی ہے ناجائز ہی۔ فتاوی قاضی خان جلد 1 صفحہ 142 پر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر غیر المغضوب میں جو ضا ہے اس کو ضا یا زال کے ساتھ پڑھے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ہاں نماز کیا ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے، نمازی نماز سے باہر ہو جاتا ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 79 پر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ قاضی امام ابو الحسن اور امام ابو عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اگر عمدن ضاد کو زوا پڑھے تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، ہاں بالکل ٹوٹ جائے گی، اب وہ دوبارہ نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ یہی فتاوی بزازیہ جلد 1 صفحہ 182 پر ہے، اور یہی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ضاد، ضا، زال، زا یہ سب حروف متباینہ متغیرہ ہیں، ان میں ایک دوسرے کو جو ہے بالکل ایک دوسرے کی طرح پڑھنا کیا ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اس طرح اگر کوئی پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور یہ نماز میں بھی حرام ہے، بیرون نماز میں بھی حرام ہے، گناہ قطعی ہے، عظیم ہے، اور کیا ہے؟ افتراء علی اللہ الکذب، تحریف قرآن عظیم ہے۔ ہاں سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت پر بہتان باندھنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے، اور قرآن کریم کے جو ہے متعلق تحریف کرنا ہے، قرآن کریم میں بدلاؤ کرنا ہے، گھٹانا اور بڑھانا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں گناہ عظیم ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اس گناہ عظیم سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے تو مکمل طور پر کیا ہے، آپ نے اس کے متعلق رسائل بھی تحریر فرمائے۔ ایک فرمایا نعم الزاد، ہاں لی زومر زاد،
نیمو زاد لروم داد یہ آپ نے رسالہ تحریر فرمایا ہے، اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں انجام الصواد عن سنن داد یہ آپ نے تحریر فرمایا، اور مفسر شہیر حضرت علامہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے تفسیر خزائن العرفان غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر قصد و ارادے کے کوئی دعات کو ذات پڑھتا ہے تو آپ فرماتے ہیں یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ، کیا ہے؟ ناجائز اور حرام، ناجائز و حرام ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کر کرتا ہے تو یہ تحریف قرآن کریم کی بنا پر کفر ہے۔ اللہ، ہاں، تو ایسے شخص کی کیا ہے؟ تکفیر کی جائے گی، ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی۔ اور تصفیۃ العقائد صفحہ 43 پر ہے، جو کہ یہ دیوبند کے بانی ہیں، ہاں، دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی جو ہے اس کے بانی ہیں۔ تو اب دیکھیں جو علماء دیوبند ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، اس کے متعلق بھی ہمیں جاننا ضروری ہے۔ یہ تو ہمارے علماء اہل سنت کے اقوال تھے، لیکن اب یہ جو وہابیہ ہیں، دیابنا ہیں، یہ کیا پڑھتے ہیں اس کو بھی ذرا دیکھیں۔ تو قاسم نانوتوی جنہوں نے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، وہ فرماتے ہیں کہ جیسے دال کی جگہ ڈال اور جیم کی جگہ چے نہیں پڑھ سکتے، اور بھی اس کے علاوہ انہوں نے حرف دیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ضاد کی جگہ بھی ضا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ جی جی، ہاں، ضاد کی جگہ ضا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ضاد کی جگہ ضا پڑھنا یہ خلاف عقل بھی ہے اور تحریف قرآن بھی ہے۔ جی ہاں، یہ قاسم نانوتوی کا قول ہے۔ اور مولوی اشرف علی تھانوی فتاوی امدادیہ جلد 1 صفحہ 127 پر لکھتے ہیں کہ جب مخرج معلوم ہو گیا، یعنی ضاد کا یا کسی بھی دوسرے حرف کا مخرج معلوم ہو گیا، تو آپ خاص ضاد کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب ضاد کا مخرج معلوم ہو گیا تو ضاد کو اپنے مخرج کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ جی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کو اپنے مخرج کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، جو اس کا طریقہ ہے کہ اس کے مخرج سے نکالا جائے۔ اگر قصدن دال یا ضا یا زال پڑھے تو وہ جائز نہیں ہے۔ جی، یہ مولوی اشرف علی تھانوی کا کہنا ہے۔ اور مولوی رشید احمد گنگوہی فتاوی رشیدیہ صفحہ 57 پر لکھتے ہیں کہ جو شخص باوجود قدرت اور طاقت کے، یعنی قدرت اور طاقت ہونے کے باوجود ضاد کو اس کے مخرج سے ادا نہ کرے وہ گناہگار ہے۔ ہاں، اور اگر دوسرا لفظ بدل جائے، معنی بدل جائے، تو پھر آپ فرماتے ہیں نماز بھی نہ ہوگی۔ تو ضاد کو اس کے اصل مخرج سے ادا کرنا واجب ہے۔ تو بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ سنی بھی ضا پڑھتے ہیں اردو میں، اب جو وہابیہ دیابنا ہے کچھ لوگ ان میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ صاحب سنی بھی تو جو ہے ضاد کو ضا پڑھتے ہیں، وضو کہتے ہیں نا، کیا وضو ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اردو ہے، عربی نہیں ہے۔ جی، وہ اردو میں مستعمل ہے، عربی میں مستعمل نہیں ہے۔ یہاں جو ہے عربی کا، یہاں جو بحث ہے وہ عربی کے تعلق سے۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو۔ جی، ہاں، تو خلاصہ کلام یہی ہوا، جو لوگ ضاد کو ضا پڑھتے ہیں تو اگر وہ انجانے میں ایسا کرتے ہیں تب بھی ناجائز اور حرام ہے، جی، تب کفر نہیں ہے۔ اور اگر جو لوگ جان بوجھ کر کے کرتے ہیں تو یہ تحریف قرآن کی بنا پر کفر ہو جائے گا۔ جی، جی، ہاں، تو اس سے نماز بھی نہیں ہوگی، انجان میں بھی نماز نہیں ہوگی۔ نماز اس صورت میں ہوگی جب کہ انسان مکمل کوشش کرے ادا کرنے کی، اس کے باوجود وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو، تب اس کے پاس عذر ہے، تب امید ہے کہ اللہ رب العزت اسی طرح جو ہے اس کی نماز کو قبول فرما لے۔ تو مکمل اگر اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے جو رسالے ہیں فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں نیم الزاد لے روم ضاد اور الجام الصاد عن سنن ضاد، ان کا مطالعہ کیا جائے، مکمل اس میں تفصیل کے ساتھ سرکار اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔